چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کلام زندگی پریم سبھا ہے، اس پریم سبھا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ یہ خدا کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ سب کا میں خیر مقدم، سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو ایسے ہیں جو شاید آج پہلی دفعہ اس پروگرام کو دیکھیں گے، کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جو کافی دیر سے دیکھتے ہیں، اور آپ سب کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ سبھی کے لیے خدا کے حضور یہ فریاد ہے کہ آج آپ اس بات کو پہچان سکیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، گھر کا کیا حال ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سنیے خدا کا کلام، ایسا لکھا ہے یسایہ نبی کی کتاب میں، اس کے 30ویں باب کی 18ویں آیت میں ایسا لکھا ہے، خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس چیز کے لیے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں خدا کو جاننے کے لیے۔ بہت تو ایسے ہیں جو سخت مصیبت میں ہیں اور بس وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی مدد انہیں ملے، کوئی ہو جو پاس آ کے کہہ دے مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں مت ہو، گھبرا مت، میں تیرے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو تو نہیں کر سکا، جو کوئی اور نہیں کر سکا، میں کر دوں گا۔ انتظار ہے لوگوں کو، کوئی آ کے کہہ دے گھر کا حال برا ہے، دل کا حال خراب ہے، کوئی خوشی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی۔ خدا کہتا میں انتظار کر رہا ہوں ایسے لوگوں کی کہ دیکھیں میری طرف، کیونکہ لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ یہ سچ بات ہے، بالکل سچ بات ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، اور وہ کہہ رہا میں مہربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلند کروں گا، تم دیکھ سکو گے کہ میں کون ہوں،
اور خدا نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے انسان کے سامنے. اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ کلام جس کے وسیلے سے، جس کی طاقت سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، سب کچھ جو قائم ہے، وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا، اور طرح سے ظاہر ہوتا رہا ہے. ہم نے اسے قبول کیا اور کہا یہ خدا کی بات ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. اگر وہ ظاہر نہ کرے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، لیکن اس نے ظاہر کیا، اور ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کیا، کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس میں خدا کا وہ جلال دیکھا ہے، وہ کمال دیکھا ہے جسے دیکھ کر انسان دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے. اور پھر اسے خدا کا دل نظر آتا ہے، اور پھر ان کا دل خدا سے لگ جاتا ہے. اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ دیکھ میں کتنے بڑے بڑے کام تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑے بڑے کام میں کرنا چاہتا ہوں تیرے لیے. میں نے آپ کو زبور میں سے پڑھ کے سنایا تھا، زبور 91 میں سے. ذرا دیکھیں تو کتنے کام ہیں جو خدا ہمارے لیے کرنا مانگتا ہے، اور یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو رہا ہے. اس کلام کے وسیلے سے جو جسم میں ظاہر ہوا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور لوگ گواہی دے رہے ہیں. خداوند فرماتا ہے میں چھڑاؤں گا. کیوں؟ اس نے مجھ سے دل لگایا. دل لگ جاتا ہمارا دنیا بھر کی اور چیزوں میں، اور پھر وہ جو دل لگا ہوتا ہے نا، وہ ایسی قسم کی دل لگی سی تو ہوتی ہے، لیکن وہ مذاق ہوتا ہے. کہتے جی وہ دل لگی کر رہا تھا. دل لگی مذاق اڑانے کو کہتے ہیں. لیکن دل لگ جاتا، ان چیزوں میں چپٹ جاتا ہے، ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو پھر بعد میں ہمارا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. لیکن چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا، میں اسے چھڑاؤں گا. مجھے نہیں معلوم کس چیز سے چھڑائے جانے کی ضرورت ہے آپ کو. کسی بیماری سے چھڑائے جانے کی ضرورت ہے، کسی بدروح سے چھٹکارا چاہیے آپ کو، یا اور کوئی ایسی مصیبت ہے گھر میں جس کی وجہ سے کوئی چین نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی خوشی نہیں. وہ کہتا میں چھڑاؤں گا. خدا کہہ رہا میں کروں گا. بڑا مبارک وہ آدمی جو تھک کے بیٹھ گیا اور کہہ رہا کیا ہے خدا، حال میرا اب خراب ہے، تو مجھے دیکھ میرا کیا حال ہے، چھڑا مجھے. وہ بہت مبارک شخص ہے جو ہار مان کے خدا کے سامنے ہار مان لے اور کہہ دے میرے بس کا راہ نہیں ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تھک گیا. تو کہتا میں اسے چھڑاؤں گا، سرفراز کروں گا، اونچا اٹھاؤں گا، اسے عزت بخشوں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچان لیا ہے. یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت بخشی ہے. یہ کلام جب جسم میں ظاہر ہوا ہے تو اس کو نام دیا گیا ہے یسوع، جس کا مطلب ہے خدا چھڑانے والا. اس کو نام دیا گیا ہے یسوع امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو جو اس بات کو پہچان لے کہ یسوع امانویل کون ہے، میرے لیے کیا کرنے کو تیار ہے، تو اس کے لیے لکھا کہ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا. دعا کرے گا، دعا کا جواب اس کو ملے گا. لوگ ایسے ہیں جو دعا کر کر کے تھک گئے اور اب کہہ رہے ہیں، لوگ دوسروں کی منت کرتے جی آپ ہمارے لیے دعا کرو، اور پیسہ کما رہے ہیں لوگ ایسے. وہ کہہ رہا وہ مجھ سے دعا کرے گا، آپ اس سے دعا کرو گے، آپ دعا کریں گی پیاری بہن. وہ کہتا میں جواب دوں گا. مصیبت تو آئے گی لیکن میں ساتھ رہوں گا. جب سب چھوڑ دیں گے میں ساتھ رہوں گا. میں چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. عزت، وہ عزت جو خدا کسی کو بخشتا ہے وہ ہے صحیح عزت. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، نجات دکھاؤں گا. بہت لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ شاید مرنے کے بعد انہیں نجات نصیب ہوگی. مرنے کے بعد خدا فیصلہ کرے گا کہ ان کو کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کیا اس کی حضوری میں رہیں گے یا اس سے دور ہوں گے. اس کی حضوری میں پہنچنا نجات ہے. تو وہ سوچتے کہ شاید بعد میں دکھائی جائے گی یہ بات، لیکن ایسا نہیں ہے. نجات تو مسیح خود ہے، وہ آیا ہے، نجات کا دینے والا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کرو تو تمہیں نجات ملے گی. وہ کہتا میں نجات دینے آیا ہوں، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں.
اسی لیے وہ کہتا دل کا دروازہ کھول، میں اندر آؤں گا۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، خوشی ہوئے گی، خوشی منائی جائے گی۔ آ لینے دے مجھے اندر دل میں، پھر دیکھ تجھے پتہ لگے گا نجات کیا ہے، چھٹکارا کیا ہے، مکتی کیا ہے، خوشی کیا ہے، تب پتہ لگے گا۔ دیکھو یہاں پر ایک شخص کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں جس کے گھر میں نجات آئی۔ اس نے سنا تھا خدا یسوع مسیح کے بارے میں، سننے سے ایمان پیدا ہو گیا تھا، اور بس وہ اس انتظار میں تھا کہ مجھے وہ موقع ملے تو میں اسے دیکھوں۔ یہاں 19واں باب لوکا کی انجیل اس آدمی کا ذکر ہے۔ یہاں خداوند یسوع یریحو میں ہو کر جا رہا تھا، یریحو میں آیا تھا۔ یریحو میں اس نے کچھ کام کیے تھے، ایک ایسا کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے تمام اس شہر میں لوگ پوچھ پوچھ کے آ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ بھیڑ لگ گئی تھی، دیکھ رہے تھے اسے، یہ کون ہے، یہ کیا کر دیا اس نے۔ تو وہ یریحو میں ہو کر جا رہا تھا، خداوند اب جانے والا تھا وہاں سے۔ دیکھو زکائی نام ایک آدمی جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ دیکھنے والی بات ہے اس آدمی کی زندگی میں جو خداوند نے کیا ہے، وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ یعنی یسوع اسی راستے سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی۔ سب کھڑے ہو گئے ہوں گے، سب اوپر دیکھنے لگے ہوں گے زکائی کی طرف، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کی طرف یہ دیکھ رہا ہے، جسے سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جسے سب دیکھ رہے ہیں، یہ کسے دیکھ رہا ہے، وہ کون ہے جسے یہ دیکھ رہا ہے۔ اے زکائی جلد اتارا، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ ایک عجیب قسم کی خوشی اسی وقت اس کے دل میں آئی ہے جس کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا۔ زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ زکائی نام تو بڑا اچھا تھا اس کا۔ زکائی کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف دل، راست باز، دھارمک، جو اندر سے شدھ ہو، لیکن کام اس کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی اس کے گھر نہیں آنا مانگتا، سب نے چھوڑ دیا ہے، برادری سے خارج ہے وہ۔ لیکن اس نے ایک بات سنی تھی ایک اور آدمی کے بارے میں جو اس کا ہم پیش آتا، یہی کام اس کا بھی تھا۔ جیسے یہ محصول لینے والوں کا سردار تھا، ایک اور آدمی کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ بھئی ایک متی نام کا محصول لینے والا ہے، اور دیکھو خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میں اس کا ذکر سناتا ہوں کیونکہ یہی بات تھی جو اس نے سنی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی یسوع مسیح کو دیکھنے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کچھ سنا تھا، سننے سے ایمان پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ اس کا ذکر متی کی انجیل کے 9ویں باب میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یسوع وہاں سے آگے بڑھ کر متی ایک شخص کو جو محصول کی چوکی پر بیٹھا تھا اسے دیکھا۔ یسوع مسیح نے ایک آدمی کو دیکھا محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے اس آدمی کو دیکھا تھا کہ پیڑ کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ متی جو محصول والا تھا، محصول لینے والا کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا، بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔
تو یہ بات تو زکی کو پتہ لگی کہ محصول لینے والوں کا پورا گروہ وہاں اکٹھا ہو گیا. ایک نہیں، جتنے محصول لینے والے تھے سبھی متی کے گھر میں آ گئے. جو محصول لینے والا تھا، ٹیکس لیتا تھا سرکار کی طرف سے، سب اس کے گھر میں جمع ہوئے. تو یہ تو خبر سارے میں پھیلی ہوئی تھی، اور خبر یہ پھیل گئی تھی کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا. فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ ہم تو نہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے، یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، تو گناہ گار لوگ ہیں. تو وہ ان کے ساتھ، ان کے گھر چلا گیا، وہاں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا، اور سارے محصول لینے والے اکٹھے ہو گئے. یہ بہت ناراض تھے اس بات سے، بہت ناراض اب بھی ہوتے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کو کیوں پیار کرتا ہے. یقین نہیں آتا کہ خدا گناہ گاروں کو اتنا پیار کر سکتا ہے. اس نے یہ سن کر کہا، طبیبوں کو، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں. جو تندرست آدمی ہے اس کو حکیم کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، بیماروں کو. مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو، اپنی کتاب پڑھو، اس میں جا کے پتہ کرو. اس میں لکھا، میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. میں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. اور سارے اکٹھے ہو گئے سن کے. وہاں کے سارے لوگ جن کو لوگ کہتے تھے یہ گناہ گار ہے، یہ پاپی ہے، وہ سب اکٹھے ہو گئے، یسوع مسیح کے پاس آ گئے. یہ سنا تھا اس نے، اس لیے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا زکی کے کہ میں دیکھوں تو وہ ہے کون. متی کے گھر میں سارے کے سارے محصول لینے والے اکٹھے ہوئے تھے. اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، بڑی خوشی منائی گئی وہاں. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں اس دنیا میں، تو میں دیکھوں تو وہ ہے کون. تو یہاں تو اس کے پیار کے بارے میں اس کو پتہ لگا، اس کی محبت کیسی عجیب ہے. ابھی یروشلم میں ایک اور شخص تھا، اس کا ذکر لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ہے. وہاں لکھا ہے کہ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. جب اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون جا رہا تو انہوں نے کہا ناصری ہے، ناصرت کا رہنے والا ہے، وہ جا رہا. لیکن اس نے بھی سن رکھا تھا کچھ، اس اندھے نے بھی سن رہا ہوا تھا یسوع مسیح کے بارے میں. سننے سے ایمان پیدا ہو گیا تھا. وہ تو اسے تچھ جان رہے ہیں، اس کی تحقیر کر رہے ہیں، حکارت کر کے کہہ رہے ہیں یہ تو ناصرت کا ہے، وہ جا رہا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تو بیٹھا رہے. اس نے چلانا شروع کر دیا، ابن داؤد مجھ پر رحم کر. وہ تو کہہ رہا ہے یہ ناصری ہے، ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. یہ کہہ رہا ہے ابن داؤد، ارے تو وہ مسیح ہے جس کی انتظار ہے، تو وہ مسیح ہے جس کے بارے میں نبیوں نے پہلے سے کہا تھا کہ وہ آئے گا. ارے تو خدا کا وہ کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اسے پاس بلا کر کہا تیرے اس ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. تو یروشلم میں یریحو شہر میں یہ ساری باتیں مشہور ہو گئی تھی. بڑی بھیڑ تھی وہاں، لوگ آ رہے تھے، اکٹھے ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے یہ کون ہے جس نے اس اندھے کی آنکھیں کھولی. تو ایک تو اس نے متی کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ اس کے گھر میں سارے شہر کے جتنے گناہ گار لوگ تھے سارے اکٹھے ہو گئے. وہ محصول لینے والے جنہیں لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، گناہ گار ہیں، وہ سارے کے سارے یسوع مسیح کے پاس آئے تھے. وہ ان کے بیچ میں بیٹھا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کو پیار سے اپنی محبت سنائی، محبت کا پیغام سنایا، اور ان کو بتایا میں تمہارے لیے آیا ہوں اس دنیا میں. ایک تو یہ سنا اس نے، پھر یہ سنا کہ جہاں اس کی محبت عجیب ہے گناہ گاروں کے ساتھ، اس کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے. یہ کیا قدرت ہے کہ وہ اندھا جو بھیک مانگا کرتا تھا، زکی نے اسے دیکھا ہوگا، کئی دفعہ اسے بھیک دی ہوگی شاید، کہ میں نے سنا کہ وہ تو اندھا اچھا ہو گیا، اور وہ بھی اس بھیڑ میں ہوگا، لوگ اسے دیکھنے آئے ہوں گے. اس بھیڑ کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں بھی دیکھوں اسے. وہ انتظار میں تھا کہ موقع ملے تو میں دیکھوں وہ کون ہے جس کی محبت بے حد ہے، وہ کون ہے جس کی قدرت انسان کی سمجھ سے زیادہ ہے، جو گناہ گاروں کو پیار کر سکتا ہے اور گناہ گاروں کو پار کر سکتا ہے. وہ کون ہے یہ دیکھنا مانگتا تھا. خداوند کو معلوم تھا اس کے بارے میں.
وہ جانتا ہے کون اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو معلوم ہے کون اس کے لیے پیاسے ہیں، وہ جانتا ہے کون ہے جو تنگ آ کے اپنی زندگی سے اپنے اکیلے پن اور تنہائی میں اور لاچاری میں کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ انجیل سنتے، ایسے ہی سنتے جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا، تو وہ یسوع مسیح کے پاس آتے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں تو وہ کون ہے۔ خداوند نے اسے دیکھا اور کسی کو نہیں، جو اسے دیکھنا مانگتے ان کو وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے منتظر ہیں۔ خداوند کو معلوم ہے اگر آپ کے دل میں یہ بھوک اور پیاس ہے، پریشانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی اگر ہے تو میری دعا کا جواب دے، میری مدد کرے، کوئی ہے ایک جس کا ذکر میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس نے زکئی کو دیکھا کہ وہ انتظار کر رہا ہے، جو جاننا چاہتا ہے، اور خداوند کو اس کے گھر کا پتہ تھا، اس لیے اسے کہا آج وہ وقت آ گیا، انتظار کی گھڑیاں پوری ہو گئیں، اب تجھے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، مجھے معلوم ہے تیرے گھر میں میری ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ زکئی کے دل میں وہ خوشی آئی ہے جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ لکھا وہ خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا، اور یہ نہیں لکھا کہ لے گیا جلد اترا، ایک دم اترا، اس نے وقت ضائع نہیں کیا، اسے اپنے گھر لے گیا۔ اور دیکھو کیا ملا، خداوند یسوع مسیح کے گھر آنے سے کیا ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے خداوند آیا ہے تو اس کے اندر سے، زکئی کے اندر سے اندھیرا دور ہو گیا، اور اسے دکھائی دینے لگا کہ اس کی اپنی زندگی کا کیا حال ہے۔ اس نے دیکھا میں بھی گناہگار ہوں۔ پھر اسے وہ آدمی دکھائی دینے لگے جن کے ساتھ اس نے برا کیا تھا، جنہیں لوٹ لیا تھا، وہ دکھائی دیے۔ پھر اسے وہ دکھائی دیا جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ متی کے گھر میں آیا، اور وہاں اس نے گناہگاروں پر اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ پھر اسے وہ نظر آیا جس نے اسی شہر میں ایک اندھے کی آنکھیں کھول دی تھی، جسے اس کی قدرت کا تجربہ ہوا تھا، اور پھر اس کو پتہ لگا کہ جو میرے گھر میں آیا ہے یہ تو خدا کی نجات ہے۔ خداوند نے اسے کہا میں اسی لیے آیا ہوں۔ اس میں دو کی خوشی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اس گھر میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ زکئی کے دل میں خوشی آئی ہے۔ اس خوشی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی اس کے گھر کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج اس کے ساتھ مل کر خوشی منا رہے ہیں۔ ایک ایسی خوشی ہے جو پھیل گئی ہے۔ ایک وہ خوشی تھی جو دوسروں کو لوٹ کے اسے حاصل ہوتی تھی، پیسہ دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا، سب اس سے دور ہو رہے تھے، کوئی اس کے گھر آنا پسند نہیں کرتا، یہ تو گناہگار ہے۔ آج وہی لوگ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، اس کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں، وہ گھر خوشی کا گھر بن گیا ہے۔ اور اس گھر میں کچھ خدا کا ایسا چمتکار ہوا کہ جتنی چیزیں انسان کی زندگی میں دکھ پیدا کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی، وہ اسے نظر آ گئی ہیں، وہ دور ہو رہی ہیں، وہ دور ہو رہی ہیں۔ خداوند کے بارے میں اس کو ایک نئی بات کا تجربہ ہوا ہے، جس کے بارے میں اس نے سنا تھا، آج وہ اس کے گھر میں ہے، آج وہ اس کی سن رہا ہے، جو اسے یوں کہہ رہا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اب تجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں زکئی، تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے۔ خدا کی نجات جس کی انتظار تجھے تھی وہ میں ہوں۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، یہی خداوند ہے جو آپ سے کہہ رہا آج دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہوں، آج یہ موقع ہے، مجھے آنے دے اپنی زندگی میں۔ خوشی آئے گی اور تیری خوشی پھیل جائے گی، تیرے ساتھ خوشی منانے والے بہت ہوں گے، خدا تیرے لیے خوشی منائے گا۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے۔
آج موقع ہے. پھر یاد دلاتا ہوں آپ کو خدا کے کلام کی یہ بات، اگر آج کوئی اس کی آواز سنتا ہے تو اپنا دل سخت نہ کرے. یہ خداوند کا کہنا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آج آپ پہچان لیں کہ آپ کو اصل میں ضرورت کس چیز کی ہے. زکئی کو دولت کی ضرورت نہیں تھی. زکئی کو کوئی بیماری نہیں تھی جس سے اسے شفا کی ضرورت تھی. زکئی کی زندگی میں گناہ تھا. ایک چیز تھی جس نے خدا کی جگہ لے رکھی تھی، دولت. سارا بھروسہ اسے دولت پر ہے. نہ جانے کس کے گھر میں کون سی بلا ہے. خدا آپ کو بتا دے گا کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں. وہ کیا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے نہ تو گھر میں کوئی خوشی ہے، نہ چین ہے، نہ اطمینان ہے، نہ کوئی میل ملاپ ہے. ایسے گھر ہیں جہاں کوئی بھی خوش نہیں، بچے خوش نہیں ہیں، ماں باپ خوش نہیں ہیں. خداوند یہ کہہ رہا کہ آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے. تجھے میری ضرورت ہے، تیرے گھر میں میری ضرورت ہے. پیارے بھائی پیاری بہن سنو، اگر وہ آپ کے گھر میں آئے اور آپ اسے اپنی زندگی میں لے لیں تو آپ کو اس کی محبت کا تجربہ ہوگا. عجیب محبت ہے. اور آپ کو اس کی قدرت کا تجربہ ہوگا، اس کی طاقت کا تجربہ ہوگا. پیار سے وہ سب کچھ کرے گا اور اپنی طاقت سے آپ کے لیے وہ سب کام کرے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کر دے. کبھی ادھر دیکھ، کبھی ادھر دیکھ، کبھی اسے پکار، کبھی اس کے پاس جا. وہ کہہ رہا آج اس گھر میں نجات آنا مانگتی ہے. آپ کے گھر میں نجات آئے گی، وہ خود آئے گا. وہی مکتی ہے، وہی چھڑانے والا، وہی برکت دینے والا، جس کی محبت بے حد ہے، جس کی قدرت انسان کی سمجھ سے باہر ہے. جب زکئی نے سنا تو خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا. دیر نہ کی. دیر نہ کرو میرے پیارے بھائی. اور کتنی دیر کرو گے؟ یہ موقع ہے. کہہ دو خدا یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، میرے دل میں تیری ضرورت ہے، میرے گھر میں تیری ضرورت ہے. خوشی پھیل جائے گی. خوشی پھیل جائے گی. لے لو آج.